کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول اللہ. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا گے. بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الكثاء بالرطب. محترم حضرات، دینی بھائیوں اور بہنوں، اور اس کتاب شمائل شمائل ترمذی میں کی شرح میں شامل ہونے والے تمام ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے 196 حدیثیں الحمدللہ گزر چکی ہیں، یعنی 196 گزر چکی ہیں، اور 29 باب گزر چکے ہیں. آج 30واں باب شروع ہو رہا ہے، اور حدیث نمبر 197 یعنی 197 سے آج حدیث نمبر سے حدیث شروع ہو رہی ہے. یہ حدیث باب نمبر 30 جو ہے یہ کہ نبی علیہ السلام کے فواکہ کے بارے میں. فاکہہ واحد ہے، اس کی جمع فواکہ ہوتی ہے، اور یہ لفظ قرآن پاک کے اندر مختلف موقع وفواکہ مما یشتہون وفواکہ مما یشتہون، جنتیوں کو کہا جائے گا یہ کھانے ہیں اور یہ بہترین قسم جو چاہو گے تمہیں فواکہ ملے گی. وفاکہۃ وابا قرآن پاک میں ہے، وفاکہۃ ونخل ورمان وفیہا من کل فاکہۃ زوجان. قرآن پاک میں فواکہ کا تذکرہ بڑی متعدد مقامات پر ہے اور عظیم ترین نعمتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے. فواکہ یعنی نبی علیہ السلام کو فواکہ کیا پسند ہے؟ فواکہ کس کو کہتے ہیں؟ فواکہ اصل وہی جس کو آپ لوگ فروٹس کہتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد جو آپ جس کو فروٹ کہتے ہیں اسی کو کہا جاتا ہے فواکہ. لیکن جانتے ہیں کہ عربی زبان بہت ہی عظیم ترین زبان ہے، دنیا میں اس زبان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی کوئی بھی زبان. تو اس کے اندر بڑی جامعیت ہے. عربی زبان میں
فروٹ کو کیا کہتے ہیں؟ فواکہ، فاکہہ، فواکہ کہتے ہیں. سبحان اللہ، عربی زبان کا فواکہ کہتے ہیں جس کی کھانے کے بعد انسان کے اندر ایک قسم کا سرور پیدا ہو، ایک قسم کی نشاط پیدا ہو اور کچھ ٹیسٹ آتا رہے، دماغ سے لے کر کے بدن میں ایک عجیب سی تاثیر، ایک ٹھنڈک محسوس ہو. دنیا میں کتنا بھی کھانا آپ کھا لیں، کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھاری ہوگا، ڈکار آئے گی، تیز لگے گا، پیٹ تو بھر جاتا ہے اور ٹیسٹ زیادہ زیادہ صرف زبان تک رہے گا. نمکین ہے تو نمکین، میٹھا ہے تو مٹھاس. لیکن آپ تجربہ کریں، انسان جب پھل کھاتا ہے تو اس کی عجیب تاثیر بدن کے ایک ایک روئے میں اس کی تاثیر معلوم پڑتی ہے. کہ دیکھو زبان کا ٹیسٹ جانے دو، کھانے کے بعد ایک قسم کی پورے بدن میں اس کا ایک قسم کا سرور، یعنی دل کے اندر ایک قسم کی خوشی اور کیا کہتے ہیں تازگی پیدا ہوتی. جتنے بھی کھانے کھا ڈالو، ہر چیز کھانے کے بعد پیٹ بھر جائے گا، آسودہ ہو جائے گا، لیکن ایک قسم کی فرحت اور سرور دل کے اندر اور بدن کے روئے روئے میں سے پھل کھائیں گے تب محسوس ہوتی. تجربہ کریں کبھی بھی آپ، آج بہت سارے مشروبات ہیں مثال کے طور پر، ہم تو سب کا نام بھی نہیں بتا سکتے. چلو میرنڈا ہے، کیا ہے، بیپسی ہے، کیا ہے، سیون اپ ہے، کوکا کولا کیا کہتے ہیں سب کے نا، اور ذرا دیکھو مکس ہے، فلاں فلاں فلاں، یہ سب ان کا ٹیسٹ دیکھو. اور بیپسی جو دنیا نے نکالا ہے، اور فروٹ کا رس اپنے گھر میں یا آپ کے ملکوں میں جو تازہ بالکل نکال کے دے دیتا ہے، اس کے پینے کے بعد اور دنیا کے سارے مشروبات کو پینے زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ نے اس کا نام فواکہ رکھا ہے کہ جس کھانے کے بعد دل کو ایک تازگی، دل میں ایک فرحت اور مسرت محسوس ہو. اور میں کہتا ہوں جو تم شاید تجربہ کر لیں، جہاں بھی خالص فروٹ کھائیں یا اس کا عصیر اور جوس پئیں گے تو دنیا کے کسی بھی غذا کے اندر دل کے اندر کوئی قسم کی فرحت، بشاشت نہیں محسوس ہوتی جو فروٹ کھانے کے بعد. اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عرب میں اس عربی زبان کا نام فاکہہ رکھا ہے. اور چونکہ ایک بہترین نعمت ہے، کچھ نہیں، لوگ انگلش میں کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں سیب کا درخت ہو اور 2 سیب صبح شام کھا لے تو اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو کچھ انگلش میں کوئی لفظ ہے تو سوچو، دنیا کی کوئی بھی بیماری ہو، ہزاروں قسم کی وٹامین کے لیے دیکھو یہی فواکہ ہی میں اللہ نے رکھا ہے. تو یہ ان کو فواکہ کہا جاتے، بہت بڑی نعمت. نبی علیہ السلام کو کیا پسند تھا، آپ کیا کھاتے تھے؟ یہ محدثین کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ ایک ایک نقطے پر کہ اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے، اللہ کے رسول جو لے کر کے آئے تھے دین دنیا کی ایک ایک چیز فائدے کی بیان کر دیتے ہیں، جمع کیا انہوں نے. تو یہ اس حدیث کے اندر، اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں کہ نبی علیہ السلام کی فواکہ کیا تھے، کیسے کھاتے تھے. پہلی حدیث ہے اسماعیل بن موسیٰ الفزاری، وہ کہتے ہیں، امام ترمذی ان سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اسماعیل روایت کرتے ابراہیم بن سعد روایت کرتے ان ابی، اپنے باپ سے، سعد بن ابی وقاص. الحمدللہ انسان سعد بن وقاص، دیکھو ہم لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے صحابہ کرام کے حالات کا مطالعہ ہم کر لیں تو بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کے حالات میں اللہ نے عجیب سی برکتیں رکھی ہیں اور عبرت کی، نصیحت کی بہت ساری چیزیں. سعد بن ابی وقاص جنگ
احد میں کیا کیا کارنامے انجام دیے تھے، اللہ کے رسول دعا دیے، الحمدللہ ذکر خیر 10 بیٹے تھے، 10 بیٹے، بیٹی کا تو ایک ہی نام ملا عائشہ، 10 بیٹے تھے جن میں ایک ابراہیم ہے، ابراہیم 10 بیٹے تھے کہتے ہیں، اور ایک بیٹی عائشہ کا نام ملا ہے۔ یہ سب دنیا سے 7 بن وقاص گئے تو یہ، اور ان میں اکثر بیٹے ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ کتنی خوش نصیبی ہوگی کہ جب قیامت کے دن اٹھے تو کئی بچوں کے، شہید بچوں کے باپ، اور شہادت سے پہلے ہر ایک حدیث روایت کرنے والا ہے، اور بعض تو امامت کا درجہ رکھتے تھے، مدینے میں امام کہا جاتا تھا، مدینے کے سب سے بڑے عالم سمجھا جاتا تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب انتقال کرتا ہے تو اس کے سارے عمل روک دیے گئے۔ 1,00,000 نمازیں پڑھی ہے زندگی میں، تو بس 1,00,000 پر اسٹیمپ لگ گیا، زندگی میں اتنی نماز اس نے پڑھی ہے۔ جتنا روزہ رکھا ہے ہر ایک پر اللہ تعالیٰ نے ختمہ ختم کر دیا گیا، اب اس کے اندر اور کوئی نماز اپنے سے داخل نہیں کر سکتا، سمجھ گئے نا۔ لیکن اذا مات الانسان، انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو انسان کے سارے اعمال ٹھپ، اسٹاپ کہتے ہیں نا، رک گیا بس۔ اگر 100 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے تو ہے 1 مرتبہ تو اتنا ہی، بس نام اعمال میں جتنا لکھ دیا جاتا ہے روک دیا گیا۔ الا باحدى ثلاث، بس 3 چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی قبر میں بھی چلا جاتا ہے تو اس کو اس کے نام اعمال میں ثواب جاری رہتا ہے۔ 3 اور ہیں، ہم نے اکٹھا کیا تقریباً 9-10 ہیں، لیکن اس حدیث میں صحیح مسلم کی جو حدیث اس میں کتنے ہیں؟ 3۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا باحدى ثلاث۔ سب سے پہلے نمبر پر سمجھیں، ولد صالح يدعو له، نیک اولاد انسان چھوڑ کے گیا، اولاد کی تربیت کی، تعلیم دیا، اس کو دیندار بنایا، اور ایسے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو سارا ثواب تو ان کا رک گیا روزے نماز کا، لیکن اولاد جب تک نیک عمل، اولاد کی تربیت صحیح کیا ہے تو اولاد عمل کرے گی اس کا ثواب، اور اولاد جو دعا کرتی رہے گی دعا سے برابر قبر میں بھی انسان کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ آج اسی چیز کو انسان بھول گیا ہے۔ آج انسان اپنی اولاد کو سب کچھ بناتا ہے، کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اولاد کو ٹھیک ہے ایسے بنائے کہ جب کم سے کم ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے کچھ۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج انسان صرف اولاد کو اولاد کے لیے بناتا ہے، اپنے لیے کبھی نہیں بناتا۔ اکثر لوگ اولاد نماز نہیں پڑھتی، دینی تعلیم و تربیت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا قرآن تک پڑھنا نہیں آتا کتنے بچوں کو، آج مسلمان بچوں کو کتنے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ انسان اولاد کو سب کچھ بنا کے گیا، لیکن سوال ہے کہ مرنے کے بعد اس کو کیا مل رہا ہے؟ اور کتنے خوش نصیب ہیں کہ چلے گئے اور بچے دیندار ہیں، حق میں دعائیں کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، تو ماں باپ جانتے ہیں کہ بچے کے پیچھے ساری قربانی کس نے دی؟ بچوں کے پیچھے ماں باپ نے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ثواب دیتا رہتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کتنے خوش نصیب کہ جتنے بچے ہیں سب محدث، سب مجاہد، اور کتنے کو شہادت نصیب ہوئی، پتہ نہیں۔ اب ان کے عمل سے
زیادہ اونچا مقام مرتبہ کہ ہو سکتا ہے 10 اولاد کا ثواب اگر ان کو پہنچا تو پتہ نہیں اپنے عمل زیادہ ہو تو بچوں کے عمل سے اونچا درجہ ان کا ہو جائے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. تو انسان کو اولاد کا مستقبل دیکھیں، اچھا بنانے کی کوشش کریں، لیکن اس سے کہیں زیادہ انسان کو یہ ہو کہ اولاد کو ایسے بنائے کہ اپنے لیے بھی کچھ، اپنے لیے بھی رہے اور ماں باپ کے لیے بھی وہ دنیا میں زندہ رہے. اور اس کی بڑی ضرورت ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. بہت ہی ضروری ہے اس پر غور کرنا. دوسری چیز، انسان قبر میں جاتا ہے جو ماں باپ کو جس کا ثواب پہنچتا ہے، اور علم ينتفع به، علم جس علم سے جانے کے بعد فائدہ اٹھا رہا ہو. کل ایک صاحب کی تحریر میں نے پڑھا، واللہ کتنا خوش نصیب. مولانا ابوالکلام آزاد ایک جگہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری جب دنیا سے گئے ہیں تو کم سے کم 1,00,000 لوگوں نے ان سے بخاری سبقاً پڑھی تھی. 90,000 تو سب کا اتفاق ہے، 99,000 تو میں نے کہا تقریباً 1,00,000 سمجھ لو. امام بخاری سے صرف صحیح بخاری جس نے سنی ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ سمجھو 1,00,000. ذرا سوچو کتنا بڑا صدقہ جاریہ علم چھوڑ کر گئے. اور علم ہی ينتفع به. اور تقریباً کہا جاتا ہے 65-70 سال شیخ الکلی میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دلی میں جو بیٹھ کر کے پوری دنیا میں حدیث کو عام کیا. کہتے ہیں لاکھوں شاگردوں نے ان سے بھی حدیث پڑھی. عرب، عجب، یورپ، بخارا، سمرقند، یعنی سب سے بڑی یونیورسٹی حدیث کہاں بن گئی تھی؟ دلی کی ایک گلی کے اندر. آج بھی جاؤ تو تمہارا شاید کپڑا صاف نہ رہے اسی گلی. فاٹک حبش خان میں ہو تو جہاں بیٹھ کے پڑھاتے تھے اللہ اکبر. تو مولانا ابوالکلام آزاد نکلے کہ اتنی یہ سب صدقے جاریہ. اس کے بعد آج تک یہ صحیح بخاری مدرسوں میں پڑھائی جا رہی، یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی. حدیث کی باری آتی ہے سب سے پہلے اس کی طرف رجوع ہو رہا ہے. یہ ہے صدقے. اور علم ينتفع به. بڑی خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اپنی اولاد کو اس لائق بنائیں کہ اولاد کے علم سے فائدہ امت کو ہو، لوگ فائدہ اٹھائیں. یہ بہت بڑی. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ عورت ہوتی ہے، بیٹھے تھے ہم تو ہماری والدہ بالکل امیہ تھی، بالکل امیہ، نہیں لکھنا پڑھنا کچھ نہیں، کچھ اتنا قرآن پڑھی تھی جیسے نماز بعد گھر ہمارے آنے کے بعد محنت ہوئی قرآن تلاوت کر آخر میں بیٹھی تلاوت کرتی رہتی تھی. تو بڑے بھائی پڑھنے لگے، پڑھے، دوسرے بھی چلے گئے، چھوٹے بھائی بھی چلے گئے. گھر کے اندر ہم اکیلے تھے. ہم بھی والد صاحب نے ہم کو بھیج دیا پڑھنے کے لیے. پورا گھر بیٹوں سے خالی ہو گیا. پڑوس میں کوئی ہماری عمر کا یا ہم سے بڑا عمر کا، اس کا بیٹا فوج میں گیا ہے، فوج میں گیا ہوا ہے، کوئی پولیس میں گیا ہوا ہے، کوئی ٹیچر بن چکا ہے. تو عورت کے ساتھ وہ فطرت ہوتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ والدہ نے جن بچوں کو پرورش کی کوئی کہیں نہیں گیا ہے، سب اسی لائن میں. تو میں اسی گھر بیٹھا تھا تو والدہ نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو فلاں کہ ہاں یہ بن گیا، فلاں کہ ہاں یہ بن گیا، فلاں کہ ہاں یہ بن گیا. اب سب کوئی بہت سمجھدار نہیں تھا لیکن پڑھائی شروع کیا تھا. تو میں نے ایک بات والدہ سے کہی، اتنا والدہ کے دل پر لگ گئی، پھر زندگی میں کبھی والدہ نے حسرت کیا ہی نہیں. ایسے ہی کچھ کتابیں رکھی تھیں تو میں نے کہا کہ امی ذرا بتاؤ، سب کے ہاں بیل، دیہات میں بیل، بھینس، گائے، بکری یہی سب ہوتی ہے نا، سب کے یہاں، لیکن یہ دولت کسی کے پاس نہیں ہے. دیکھا آپ کے گھر میں آپ کے بیٹوں کی برکت سے آپ کے گھر میں کتاب ہے،
والد صاحب نے کمرہ بنا دیا تو ہم لوگوں نے اس کو لائبریری بنا دی، اس کے اندر ساری کتابیں پڑھنے کے زمانے کی خریدے ڈال دیے. تو یہ کسی کے پاس پورے گاؤں میں آپ بتا سکتے ہیں کسی کے پاس ہے؟ والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر اس کے بعد سے والدہ نے کبھی نہیں سمجھ گئی کہ ہاں نہیں ہمارے ہاں جو دولت ہے کسی اور کے ہاں وہ دولت نہیں ہے. تو بتا رہا ہوں کہ انسان کو بہت ہی زیادہ اس سلسلے میں سوچنا چاہیے کہ انسان جب دنیا سے جائے تو کم سے کم اولاد سے اس کو کچھ فائدہ پہنچتا رہے. تو دو چیزیں ہو گئی، ولد صالح او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں. نمبر 3 اللہ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. تو سعد بن ابی وقاص کو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دیے، سب اللہ نے سب کو عالم بنایا، سب صحابہ کے شاگرد تقریباً. باپ کسے پڑھے؟ صحابہ کے شاگرد. ایک بیٹی تھی وہ بھی حضرت عائشہ کی شاگردہ، الحمدللہ. سمجھ گئے نا؟ تو یہ اولاد دنیا سے گئے تو کیا پوچھنا، 10 بیٹے علم کی دین کی خدمت کر رہے ہیں. اتنا بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہے کیا ایک مثال میں نے دیا کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی ایسے خوش نصیب ہیں کہ دنیا سے گئے تو 10 بیٹے اور بیٹی کو عالمہ فاضلہ عالم چھوڑ کر گئے. یہ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں. وہ روایت کرتے ہیں ان کے والد سعد عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأکل القثاء بالرطب. نبی علیہ السلام قصہ کھاتے تھے اور رطب کے ساتھ. قصہ خیار اور ککڑی جس کو کہتے ہوں. خیار اپنے ہاں تو کھیرا آتا وہ الگ ٹائپ کا ہوتا ہے تھوڑا سا، لیکن جنس خیار اور ککڑی ملا کے کھاتے تھے. دونوں فواکہ تھے. نہیں سمجھے؟ خیار بھی چلو خضروات میں سے ہے لیکن قسم کا فواکہ کے طور پر، ہمارے اور آپ کہتے ہیں فواکہ کے طور پر، سبزی کے طور پر تو کھاتے نہیں. کوئی خیار کو سبزی کا جو پاگل کہے گا اس کو سبزی اور خیار نہیں معلوم ہے، وہ تو چلتے ہوئے بھی چیڑا اور نمک دے دیا اور چلتے پھرتے کھا رہے ہیں. وہ تو ہمارے یہاں فواکہ میں تو شمار ہوتا ہے. ہاں ہاں اچھا ہاں. تو دونوں ہے وہ. اور کھجور رطب کیا ہے؟ تازہ کھجور. دونوں کو ملا کے کھاتے تھے. وجہ کیا تھی کھانے کی؟ تو اہل علم نے بہت خاص طور سے وہ اہل علم جو جن کو اللہ نے وقت کا ڈاکٹر اور بڑا سے بڑا طبیب بنایا رکھا تھا، جس میں ابن القیم سے فہرست آتے ہیں. جتنے بڑے دین کے عالم تھے اتنے ہی بڑے اس کے بھی عالم تھے. کس کے؟ وہ بدن کے بہت بڑے حکیم تھے وہ. تو حکماء اسلام کہتے ہیں کہ کھجور خصوصاً رطب جو ہوتا ہے بہت ہی زیادہ گرم ہوتا ہے. بہت گرم ہوتا ہے کھجور، بہت گرم ہوتا ہے. خاص طور سے وہ رطب جو تازہ ہوتا ہے. کھجور 3 طرح کے ہوتے ہیں، رطب، تمر اور بسر. رطب اور تمر اور بسر. رطب کہتے ہیں بالکل پکا ہوا تازہ، جو رس جز نظر آتا رہتا ہے، تازہ جو کہتے ہیں. کھجور تمر کہتے ہیں اسی رطب کو اتار کر کے جب دھوپ میں سکھا دیا جاتا ہے، اچھی طرح سے اس کی صفائی ستھرائی کر کے جب اس کو سوکھا کھجور اس کو تمر کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے بسر. بسر ہے رطب سے پہلے جو اس کی کنڈیشن ہوتی ہے. دیکھیں کبھی کھجور بالکل پیلا پڑ جاتا ہے، پیلا کبھی پیلا پڑ جاتا ہے اور نیچے تھوڑا سا پک جاتا ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ادھ پکا. ہاں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بسر. تو رطب کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت ہی زیادہ گرم ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ لازمی چیز ہے، گرم چیز زیادہ کھانے کے بعد انسان کے اندر یہ خون کے اندر اگر گرمی آ جائے تو طرح طرح کا سمجھتے ہیں
پھوڑے کا کھجلی کا بہت ساری چیزیں جو ہیں بدن کے اوپر جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کا تعلق کہتے ہیں خون کی گرمی. جی ہاں پیٹ وغیرہ. تو اب پیٹ میدے میں بھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت عرب کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا تھا کہ روٹی و چاول کے بجائے تینوں وقت کس پر گزارا کرتا تھا؟ تمر پر, یا رطب کا زمانہ ہے تو رطب پر. اب آپ بتائیں تینوں وقت اگر کوئی اس کو کھائے گا تو پتہ نہیں کیا حشر ہوگا اندر. تم سبحان نبی علیہ السلام کھجور کے ساتھ رطب کے ساتھ کیا کھاتے تھے؟ خیار. کیوں خیار ککڑی؟ کیونکہ وہ ٹھنڈی ہے اور یہ گرم ہے. یہ ٹھنڈی ہے, یہ گرم ہے. اب ان دونوں کو ملا دینے کے بعد توازن ہو جائے گا. نہ خیار اور ککڑی کی ٹھنڈک سے نقصان ہوگا اور نہ کھجور کے گرمی سے. اگلی بات سمجھیں, یہ دور ملا کر کہتے ہیں یہ اس کی وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام ملا کر کے. اور ایک وجہ اور ہے بہت بڑی چیز جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کی روایت میں ہے. حضرت عائشہ کہتی میں بہت ہی دبلی پتلی ہلکی سے تھی اور رخصتی کا وقت آ گیا. یہ ہوا کہ ہاں 2-3 مہینہ پہلے اللہ کے رسول بتا دے کہ اب کیونکہ نکاح تو کر لیا تھا, ابھی رخصت نہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ رخصتی سے کچھ دن پہلے 2-4 مہینہ پہلے سے ہماری امی زبردستی ہم کو کھجور اور کیا کرتی تھی, ککڑی کھلاتی تھی. اس کو کھاؤ. کہا کہ کتنا کھاؤں گی؟ بہت کھلاتی تھی. کہتی تھی مقصد کیا تھا کہ میں بڑی دبلی پتلی ہوں, رخصتی سے پہلے ذرا سا میں کچھ موٹی ہو جاؤں تاکہ بدن بھر جائے. تو پتہ یہ چل گیا کہ عربوں کے اندر ایک چیز یہ بھی رائج تھی کہ صحت کے لیے آدمی دبلا پتلا ہے تو اس کو ذرا فربا کرنے کے لیے, صحت مند بنانے کے لیے کھجور اور خیار اور ککڑی ایک ساتھ کھانا یہ سب سے بہترین ایک قسم کا علاج تھا. حضرت عائشہ کی روایت میں حضرت عائشہ اس طرح سے ہماری امی نے زبردستی کھجور اور ککڑی کھلا کر کے ہم کو تھوڑی سی موٹی کیا رخصتی کے پہلے. تو اس طرح سے بہت سارے فوائد ہو سکتے ہیں. نبی علیہ السلام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اسی لیے آج بھی جو اسلام اور کیا کہتے ہیں خاص طور سے یونانی جو ڈاکٹری تھی اس میں بہت بڑا دخل جڑی بوٹی کا تھا. اور حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر دے, نبی علیہ السلام نے کون کون سے پتے, کون کون سی جڑی, کس درخت کی بوٹیوں سے آپ نے علاج کیا تھا یا آپ نے لوگوں کو بتایا تھا, سب کو اکٹھا کیا زاد المعاد فی ہدی خیر العباد کے اندر. اور اسی کو بعض لوگوں نے زاد المعاد کو حصے کو طب نبوی کے نام سے الگ شائع کر دیا ہے. تو بہت ہی بہترین کام کیا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے. اور کہتے ہیں کہ سارے حکمہ اطباء آج بھی نبی علیہ السلام کی ان حدیثوں کے محتاج ہیں. اسی لیے ہمارے زمانے میں پہلے مشہور تھا, کہتے تھے کہ جو عالم ہوتا ہے وہ آدھا حکیم بھی ہوتا ہے. کیوں کہتے تھے؟ کہتے تھے جو عالم ہوتا ہے حدیث کو کیا ہوتا ہے, آدھا حکیم ہوتا ہے. کیوں؟ حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں جب پڑھی جائے گی تو محدثین و حدیث بھی کتاب الطب, امام بخاری نے یعنی میڈیکل کیا کہیں گے, طب یعنی دواؤں کے بیان کی کتاب صحیح بخاری کے اندر لکھا, سمجھ گئے نا, ترمذی وغیرہ نہ کہ باقاعدہ محدثین نے, چونکہ نبی علیہ السلام نے اس طرح سے بہت سارے علاج معالجے کیے تھے اور آپ نے بیان کیا تھا. اسی لیے محدثین نے اپنی کتب حدیث کے اندر ایک باب قائم کر دے کہ طب کا حکم کیا ہے, یعنی علاج معالجے کیا حکم ہے, علاج معالجہ کیسے کیا جائے اس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. اور تمام حدیث یہاں تک مشکات کے اندر بھی ہے باقاعدہ کتاب الطب, کیا کہیں گے, بخار میڈیسن پڑھا تھا. تو لوگ کہتے تھے کہ جو عالم ہوتا ہے وہ آدھا
حدیث چونکہ وہ حدیثیں پڑھ لیتا ہے. چلو ایک تو یہ ہے. اگلی حدیث اللہ اکبر. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي والبصري قال حدثنا معاوية ابن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. ہاں بطیخ جانتے کسی کو کہتے ہیں؟ ہاں واٹر ماشاء اللہ تربوز. چلو سمجھ گئے نا. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بطیخ کے ساتھ تازہ کھجور کھاتے تھے ملا کر کے. کیوں؟ تربوز بھی یعنی ٹھنڈا ہے برابر آپ کھاتے ہیں. بطیخ کے متعلق اور ساری حدیثیں آئی ہوئی ہیں, اس کے بہت فوائد بیان کیے جاتے ہیں, لیکن ابن قیم کہتے ہیں نہیں صحیح یہی حدیث ہے. بہت ساری ہے لیکن صحیح یہی حدیث ہے. کون سی؟ جو حضرت عائشہ کی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاکل البطیخ بالرطب. نبی علیہ السلام بطیخ کے ساتھ ملا کے کیا کھاتے تھے؟ رطب. اب یہ بھی ہو سکتا ہے آدھا کھجور توڑ کر کے بطیخ کے پیس پر رکھیں, اس کے خاص کا لیا الگ رکھا ہے لیکن کھاتے تھے ساتھ. اور وہی حدیث معنی جو تقریباً پیچھے گزر چکا ہے. وہاں کیا تھا؟ خیار. اور یہ دیکھو یہ سب ہیں اور سب کی تاثیر تقریباً ایک ہی ہے, بس کسی میں ٹیسٹ بدلا ہوا ہے لیکن سب متفق کس میں؟ ٹھنڈک میں. سب ٹھنڈی چیزیں ہیں. اگلی حدیث قال حدثنا ابراہیم بن یعقوب قال حدثنا وهب بن جریر قال حدثنا ابی قال سمعت حمیدا او قال حدثني حمید قال وهب وكان صديقا له عن انس بن مالک. حمید بن عبد الرحمن سمجھ گئے نا. کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الخربز والرطب. اللہ اکبر. خربوزہ خربز خربوزہ جو ہم لوگ خربوزہ بولتے ہیں نا, خربوزہ. نبی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. کیسے دیکھا؟ کہ آپ کھا رہے تھے تو خربوزہ اور تازہ کھجور دونوں کو ملا کر کے کھاتے تھے. خیار, ککڑی, تربوز, خربوز, یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ نے سب کا کلر الگ رکھا ہے, سب کا ٹیسٹ الگ رکھا ہوا ہے, سب لیکن تاثیر سب کی کم و بیش سب کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے سب. اور اللہ کا کرم ذرا دیکھے, ڈاکٹر کہتے ہیں جتنا ان کا پھل مفید ہے کہیں اس سے زیادہ ان کا جو بیج ہوتا ہے وہ مفید ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں ان کا خربوز کا اور تربوز وغیرہ کا جو بیج ہے کہتے ہیں یہ دوا و علاج کے لیے اس سے بھی میوے میں شمار ہوتا ہے. کتنی بڑی چیز ہے یہ. تو نبی علیہ السلام سے 3 حدیثیں ہو گئی. کس سے؟ خیار کے ساتھ اور بطیخ کے ساتھ اور خربز یعنی خربوزہ تقریباً. اگلی حدیث قال حدثنا محمد بن یحییٰ قال حدثنا محمد بن عبد العزیز الرملی قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن السلطي عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. حضرت عائشہ اپنے گھر کا واقعہ ہے اور انس بن مالک ہو سکتا ہے جہاں دوسری جگہ دیکھے ہو. تو محدثین کی عادت ہے گرچہ حدیث کا معنی ایک ہو لیکن صحابی بدل جاتے ہیں تو حدیث کا نمبر بھی بدل جاتا ہے. یاد رکھیے گا
سند اور صحابی کی وجہ سے اگر سبوں نے 50 آدمیوں نے ایک متن نقل کیا ہے تو 50 صحابی تو سب گرچہ متن ایک ہے، کیا کہا جائے گا اس کو؟ 50 حدیث ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے متواتر۔ متواتر یعنی اتنی زیادہ روایت کیے ہیں کہ کوئی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا اسے۔ چلو ماشاء اللہ، اگلی حدیث یہ تو ہو گیا۔ ابھی تک جو آپ فواکہ تھے وہ کتنے گزر گئے؟ الحمدللہ، خیار، ککڑی اور کیا نکلا؟ بطیخ اور خربوزہ، تربوز دونوں۔ ہاں چلو اگلی حدیث ماشاءاللہ۔ اب دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث نمبر 201۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس۔ مالک بن انس کون ہے؟ امام مالک وہ انس بن مالک ہیں، انس بن مالک ہیں۔ کون؟ صحابی۔ یہ کون ہے؟ مالک بن امام مالک بن انس۔ ہاں، وحدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالک۔ دیکھو یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے امام ترمذی کے بعد 2 سندیں اس کی ہیں۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ پہلی حدیث میں امام ترمذی کے استاد قتیبہ ابن سعید، اور قتیبہ ابن سعید کس سے روایت کرتے ہیں؟ مالک بن انس سے۔ ہاں، یعنی دوسری سند، ہاں سے مراد دوسری سند کس کی؟ امام ترمذی کی۔ وحدثنا امام ترمذی، اور ہم سے حدیث بیان کیا ہمارے استاد اسحاق بن موسیٰ نے، اور وہ روایت کرتے ہیں معن بن یزید تھی، اور وہ روایت کرتے ہیں امام مالک سے۔ یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس حدیث کی شروع میں امام مالک کے پہلے 2 سندیں ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ یہ سمجھ گئے؟ ایک راوی زیادہ، ایک سند عالی ہے اور دوسری سند نازل ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام تک پہنچنے میں جتنا کم واسطہ ہوتا ہے محدثین کیا اتنا وہ حدیث عالی سمجھی جاتی ہے، اور جتنا گھٹتا جاتا اتنا کیا کہتے ہیں وہ سافل یعنی نازل، ایک واسطہ بڑھ گیا۔ پہلی سند میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو قتیبہ بن سعید سے روایت کرتے ہیں اس میں ایک واسطہ کم ہے۔ امام مالک اور امام ترمذی کے درمیان صرف قتیبہ ابن سعید ہیں، لیکن دوسری سند جو ہے امام مالک اور امام ترمذی اور مالک کے درمیان 2 واسطہ ہے۔ دیکھو سند، اسحاق ابن موسیٰ قال حدثنا معن، 2 ہو گئے نا، 2 واسطہ ہو گیا۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 2 سندوں سے روایت کرتے ہیں، کہاں تک؟ امام مالک کے بعد دونوں کے سندیں ایک ہو جاتی ہیں۔ عن سہیل بن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان الناس اذا رأوا اول الثمر جاءوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في ساعنا وفي مدنا اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه ثم قال يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر او كما قال علیہ السلام۔ بہت عبرت و نصیحت کی چیز نبی علیہ السلام کا اخلاق اور
ہمارے لیے دعاؤں کا شکر گزاری کی ایک تعلیم ساری تین اس حدیث میں دے دیں۔ حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ کان الناس، یعنی لوگوں کا یہ طریقہ تھا، لوگ سے مراد یہاں صحابہ کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ایک دستور یہ تھا، اذا رأوا اول الثمر، جب سیزن کا پہلا پھل ان کو نظر آتا تھا، یعنی کھجور کا موسم ہے، تو جیسے کھجور پکنے لگا تو دیکھو یہ یہاں بھی دیکھیں ہر درخت کا کھجور اور پھل ایک ساتھ نہیں پکتا۔ تمہارے یہاں اگر آم والے تو ہی آم کا درخت ہوتا ہے تو 10 درخت ہوں گے تو کوئی ضرور نہیں کہ سارے درختوں کا آم ایک ہی وقت پکنے لگے، ایسے کھجور کا ہوتا ہے، یا اور کوئی پھل کھانے پینے والا، خیار کا کڑی، یہ جو ابھی دیکھا آپ نے خیار ہے، بطیخ ہے، خربوزہ ہے، تو ان سبوں کے بھی کھانے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ یہ پھول کے بعد ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کھانے کے لائق نہیں رہتے، آم کو جانتے ہیں نہیں کھانے کے لائق رہتا، تو جب سیزن میں پہلا پھل کہیں پکتا ہوا نظر آتا تو باغ والا فصل والا اس پھل کو توڑتا اور لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس آتا تھا، یا رسول اللہ میری درخت کا پھل پکنا شروع ہو گیا۔ بولا یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا یہ دیکھیں دستور، نہ کھاتا نہ کسی کھلاتا، فوراً توڑ کے بھاگا ہوا کہاں لے کے آتا؟ نبی علیہ السلام کے پاس۔ اور اللہ کے رسول کیا کرتے؟ بھائی لے کے آیا ہے، یہی سوچ رہا اللہ کے رسول کو کھلائے برکت والا، جیسے لے کے آتا اللہ کے رسول اپنے دست مبارک پر پکڑتے تو یہ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی ثمارنا، مدینے والوں کی قسمت تو جاگ اٹھی نا، جو لے کے آیا تھا پھل چاہے تو کھا لیا ہوتا، لیکن اس کے نزدیک نبی کی اہمیت مقام مرتبہ بھگا ہوا لے کے اللہ سے میرے درخت کا پھل پک رہا تو میں نے سب سے پہلے آپ کو مناسب سے آپ کو دو، اللہ اکبر، فوراً لے کے دوڑا ہوا آیا تو اللہ رسول ہاتھ میں لینے کے بعد کیا کرتے؟ نہ کھاتے اور نہ جزاک اللہ کہہ کے واپس لوٹا، نہیں، لینے کے بعد اللہم بارک لنا فی ثمارنا، اللہ میرے پھلوں میں خوب برکت ڈال دے۔ جب فصل والوں کو تو چادی ہو گئی، چادی بولتے ہو نا، کیا پوچھنا، اللہ رسول نے ایک نہیں بلکہ اپنا فی ثمار، اللہ ہم دینے والوں کے پھلوں کو جو پک رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعا رد نہیں کرتا تھا، لیکن آج تعویذ لیں گے، لیکن اور کچھ لوگ وہاں بکرا کاٹیں گے، معلوم ہے بکرا کاٹیں گے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہاں تعویذ لٹکا کالا کپڑا لٹکا دیتے، ہمارے یہاں کا دستور ہے، ارے اگر کہیں کسی دیندار کے پاس لے کے جاتے دیتے دعا کر دیتا، یا اپنے ہی گھر میں اس پر دعا کرتے، شکر ادا کرتے، اللہ سے دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی ثمارنا، اللہ خوب برکت نازل کر دے، برکت دے دے ہمارے پھلوں میں، ہماری فصلوں میں، وبارک لنا فی مدینتنا، اور ہمارے شہر مدینہ میں خوب برکتیں نازل کر دے، وبارک لنا فی صاعنا، اور ہمارے سا کس کو کہتے ہیں؟ ایک برتن ہوتا تھا پرانے زمانے میں، اب تو ترازو تو ہاتھ سے اٹھاتے تھے نا بھائی، تو آدمی کو اگر 100 کلو تولنا ہو تو زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 کلو یا 5 کلو، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو ہوتا تھا وزن شروع میں وہی سیر یا 2 سیر، کلو تو ہوتا نہیں تھا، اور کیا کہتے ہیں عام دنوں میں گھروں کے اندر بہت زیادہ تو 5 اور تولنا ہے 100، تو بیچارہ 5 کلو تولنا مشکل ہو جاتا،
تو جاہلیت عرب اس وقت زمانے میں کیا کرتے تھے تم کو نہیں پتا ہوگا، اپنی امی سے پوچھو گے، ماموں ہوگے تو بتائیں گے. تب کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ ایک 5 کلو تول کر کے پہلے ایک برتن میں ناپ لیتے تھے کہ کس کون برتن میں یہ 5 کلو آتا ہے. کوئی بڑی سی پتیلی ہو یا جو برتن لکڑی کا بنتا تھا وہ دیکھ لیا کہ 5 کلو اس میں آتا ہے. تو اب کیا کرتے، ایک مرتبہ تو تول لیتے، باقی اناج اسی 5 سے بھر بھر کر کے ڈال دیتے، تو بڑی آسانی ہو جاتی تھی. پھر اگر بڑا کرنا ہے تو کوئی ایسا برتن رکھ لیتے جس میں 10 کلو آئے تو اور جلدی ہو جاتا تھا. تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں سا، مد، سا، رتل یہ سب پیمانے تھے. جیسے اپنے آپ کیا کہتے ہیں، پاؤ، ½ کلو، 1 کلو، 2 کلو، 5 کلو. اب تو ماشاءاللہ بڑے بڑے جو ہیں بڑھ جا، تو وہاں تو میں کہہ دیا 50 کلو کا بنا ہوا ہے کر لیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں سا ایک پیمانہ تھا جس سے عام طور پر یعنی تقریباً 2.5 پونے 3 کلو آتا تھا. کتنا؟ 2.5 پونے 3 کلو کا ایک پیمانہ تھا، برتن تھا، اور اسی سے بھر بھر کر کے وہ دیا جاتا تھا اناج غلہ. تو وہی پیمانہ تھا جس سے وزن کر کے عام طور پر دیتے تھے. تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، وبارک لنا فی ساعنا، اللہ ہمارا یہ آدمی جب وزن کر کے سا سے تولنے لگے تو اللہ اس کے میں بھی برکت دے دینا، پھلوں میں برکت دے دے، مدینہ میں دے دے، اور یہ جو پیمانہ ہے ناپنے والا اللہ اس میں بھی برکت دے دے. اللہ اکبر. وفی مدنا، اور اللہ ہمارے مد میں، مد کیا ہوتا تھا؟ اتنا بڑا برتن، یہ دونوں یہ متوسط درجے کا ہاتھ. کیوں؟ کچھ لوگوں کے ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ ماشاءاللہ بڑے ہوتے ہیں. تو جھگڑا مٹانے کے لیے پہلے بہت جھگڑا ہوتا تھا. ان کا ہاتھ گاؤں میں ذرا سا بڑا ہے اور ان کا چھوٹا ہے، تو خریدنے والا کہتا کہ ہم ان کے ہاتھ سے لیں گے، اور بیچنے والا کہتا نہیں ان کے ہاتھ سے لیں گے. کیوں؟ بہت مسائل ہوتے تھے. کس سے ناپا جاتا تھا؟ فٹ تو نہیں تھا، 9 انچ ٹیپ تھا پہلے. تو یہ زمین قدم سے ناپنا ہے، اور ایسی کوئی چیز ہوتی تھی تو ہاتھ سے ناپنا ہے. اب گاؤں کے اندر کسی کا ہاتھ لمبا ہے تو خریدنے والا کر لے، اس کو بلا کر اس کے ہاتھ سے ناپے گی، یا کسی کا ہاتھ چھوٹا ہے تو بیٹے اس سے. تو اسلام نے ایک رکھا نہیں، چھوٹے بڑے متوسط درجہ، جس کا متوسط. تو ایک متوسط درجے کا یہ دونوں ہاتھ ایسے ملائے تو اس میں جتنا آ جاتا تھا اس کو مد کہتے. مد کہتے پھیلا دینے کو، ایسے نہیں. اب ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس اتنا اناج اور غلہ جو انسان کے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے ملانے کے بعد آ جائے پانی، اس کو کہا جاتا ہے مد. یعنی یہ بھی پیمانہ تھا. کس سے چھوٹا؟ سا سے چھوٹا. تو اللہ سے دعا مانگے، اللہم بارک لنا فی ثمارنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا. 4 چیزیں ہو گئی نا. 4 چیزوں میں برکت کی دعا کرتے ہیں. پھر کیا فرماتے ہیں؟ اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک. اے اللہ، ابراہیم خلیل آپ کے بندے تھے، آپ کے خلیل تھے اور آپ کے نبی تھے، اور میں بھی انہی کی اولاد میں بھی تیرا بندہ ہوں، تیرا ہی میں بھی نبی ہوں. وَإِنَّهُ دَعَاكَ، تو انہوں نے مکے کے میں خیر و برکت کی دعا مانگی تھی، تو اللہ ہم اپنے مدینے کے لیے دعا مانگتے ہیں. وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ. اللہ ابراہیم میرے باپ نے جیسے آپ کے خلیل نے مکے والوں میں برکت کی دعا مانگی تھی، اللہ میں بھی ویسے مدینے کی دیکھیے اتنی دی دے، وہ اتنا ہی زیادہ اور ہمارا ڈبل کر دینا. نہیں سمجھے؟ اللہ دیکھو الفاظ کیا، بے مثل ما دعاک بہ لمکہ، جن چیزوں کی اور جتنی برکت کی دعا مکے والوں کی مانگی تھی، اللہ ویسے ہی ہم مدینے والے اپنے شہر کے لیے مانگتے ہیں. لیکن
وہ مثل اتنا ہی نہیں وہ مثل ہو ماں ہو ویسے ہمارا ڈبل کر دے رہا اللہ. ہمارے یہاں برکتوں میں کیا کر دے رہا؟ ڈبل کر دینا. یہ اللہ کے نبی سے ہم دعا مانگتے. ہو گئی بات. کتنا اچھا. کیا خیال ہے آج کبھی سنا ہے ان کے یہاں ہوگا؟ بہت سارے علاقے ہمارے یہاں تو سب برکت والے ہیں. یہ جیسے انڈیا ہے مشرق کا بنگلہ دیش ہے بنگال ہے یا یہ ساؤتھ انڈیا جو ہے یہاں کے بہت سارے لوگ عام طور پر سوچتے ہیں کسی دیندار کو پہلے یہ ہے دیندار مسجد کے امام ہے عالم ان کے پاس لے کے جاتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے کیا کریں دعا کریں. اور اسی چیز کو لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا تو پیروں نے پگڑی باندھ کر کے اپنایا. اتنا ہمیں کر دو ہمیں اتنا دو پھر اس کے بعد ہم تمہارے حق میں دعا کریں. وہ جو وصولنے لگے ورنہ یہ اچھا طریقہ ہوتا تھا. قال اب ذرا نبی کا اخلاق ذرا دیکھو. اب نبی کا اخلاق. ثم دعا اصغر والد یراہ. پھر آپ دیکھتے کون سب سے چھوٹا بچہ کون گزر رہا ہے. اللہ اکبر. ذرا دیکھو ہمارا پیر تو جیب میں بھرتا ہے. آج کا جو پیر بھاگتا ہے وہ اپنی جیب گرم کرتا ہے سب کا سمیت لے گا. لیکن وہاں فصل والا رسول اللہ کے پاس لے کے اللہ رسول نے لے لیا ہاتھ میں دعائیں دے دی. برکت کی دعا دے دی مدینے کی دے دی مکے کی دے دی ناپ و تول بزنس میں دے دی دعا. جب فارغ ہو گئے تو اب تو اس نے آپ کو دے دیا ہے نا. مالک کون بن گیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہتے ہیں ثم یدعو اصغر والد یراہ. آپ دیکھتے سب سے چھوٹا بچہ کم سن بچہ کون ہے تو آپ جس کو جو سب سے کم سن بچہ نظر آتا تعال اس کو اپنے پاس بلاتے. اس کو بلاتے فیوتی ذالک ثمر. وہ پھل اس کو کھانے کے لیے دے دیتے تھے. اللہ رسول نہیں کھاتے تھے. لے لیا اور اس کو دعا چاہیے تھی سامنے والوں کو نا. دل کھول کر کے بڑی بڑی دعائیں دے دی. اور آپ کو جو اس نے گفٹ دیا تھا پھر نبی علیہ السلام جو سب سے چھوٹا بچہ نظر آتا. یہ پیار دیکھو نبی علیہ السلام نے دیکھ بچوں کی اہمیت. کیوں؟ اہل علم کہتے ہیں تجربہ کرو. ماشاءاللہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جائیں گے 300 کا چپل خرید کر کے لائیں گے. بیٹھے ہیں لائیں گے 200 کا کندورا سلائیں گے 50 کی ٹوپی خریدیں گے. لائے بیوی کو دکھلا دیا گھر والوں کو دکھا دیا. لیکن یہ جب پائے گا جوتا تو شاید دکان سے نکلنے کے بعد ہی جتنے لوگ ملیں گے سب کو دکھانا شروع کرے گا. ہم تو یہی دیکھتے ہیں ابھی چھوٹا آ جائے باہر سے لے کے تو اوپر سے دوڑا کہ ہاں یہ ہم کو آیا. بتانا چاہتا ہوں گزر چکا ہے سفر. بچوں کو جتنی خوشی ہوتی ہے جتنی فرحت اور مسرت اچھلتے کودتے ہیں بڑا کبھی اتنی خوشی نہیں محسوس کرتا. اللہ اکبر. تو نبی بچوں کی خوشی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. ثم یدعو اصغر والد یراہ. سب سے کم سن بچہ جو نظر آتا اللہ اس کو بلاتے تھے. فیوتی ہے اور اللہ اس کو دے دیتے وہ پھل وہ کھاتا. ہاں واللہ دیکھیں بچوں کی خوشی. اسی لیے کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ عید کے موقع پر جب کپڑا اپنے گھر والوں خریدتے تو غریب مسکین یتیم بچوں کو لیے خریدتے اور 2 جوڑا خریدتے تھے. اللہ اکبر. ہر یتیم اور مسکین بچے کو کتنا 2 جوڑا خریدتے. لوگ کہتے کیا کرتے 2 جوڑا دے کر کے. نہیں بچے ہو سکتا ہے عید پڑھنے کے لیے جائے بچے سے گندا ہو جائے دھول مٹی میں نا تو پھر ماں کہاں دھل کر کے دوبارہ نیا کپڑا بچے کو پہنائے گی. تو میں 2 دیتا ہوں تاکہ ایک کپڑا گندا ہو جائے گا تو دوسرا جوڑا پہن کے عید کی کچھ تو منا لے گا. یہ کہہ دیتے. اور کہتے ہیں جب عید گاہ جانے لگتے عثمان بن عفان
تو کھڑے ہو کر کچھ بچوں کو دیکھتے تھے. اللہ کرے آج بھی لوگوں کے دل میں شوق پیدا ہو جائے. کھڑے ہو جاتے خلیفۃ المسلمین ہیں, کھڑے ہو جاتے عید راستے میں اور ان بچوں کو دیکھتے کہ وہ بچے خوش نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. بچوں کی خوشی دیکھتے وہ. تو بچوں کو جو خوشی ہوتی ہے کبھی بڑے کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا چھوٹوں کو ہوتی ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام اپنا اس کو استعمال کرنے کے بجائے کہ کسی بڑے کو دینے کے بجائے کس کو دے دیتے؟ جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا اللہ اس کو بلا کر کے دیتے, چاہے اپنا ہو یا پرائے کا ہو. یہ بھی نہیں اپنا دیکھتے تھے, صرف بچہ ہے سو اپنا ہی بچہ ہے. مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول کے اخلاق آپ ذرا دیکھیں, اور پھر نبی علیہ السلام کی بچوں کے ساتھ ہمدردی اور بچوں کے ساتھ الفت و محبت اور بچوں کی اہمیت ذرا دیکھیں نبی علیہ السلام کے اندر کتنا تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق ایسے فرمائے. پورے کر لیں, ہاں ختم کر لیں. چلو تقریباً باب ختم ہو گیا. اسی سے ملتی جلتی دوسری حدیثیں اور ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے درس میں. آج کچھ اور باتوں میں بحث لمبی ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق میں سے فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. وقال حدثنا محمد بن حمید الرازی قال حدثنا ابراہیم بن المختار عن محمد بن اسحاق عن ابی عبیدۃ بن محمد بن عمار بن یاسر عن الربیع بنت معوذ ابن عفراء قالت بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من كساء ضغب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكساء فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه. محترم حضرات, دینی بھائیوں بہنوں اور شمائل ترمذی کے پروگرام میں شامل ہونے والے شریک ہونے والے ساتھیوں, آج شمائل میں جو حدیث پڑھی ہے حدیث نمبر 2 ہے, اور جو باب چل رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے فواکہ ہیں, کون سے میوے جات اور فروٹس نبی علیہ السلام استعمال کرتے, کیا آپ کو پسند تھا. یہ محدثین کا کمال ہے, محبت رسول کی علامت و نشانی ہے کہ نبی علیہ السلام کے کھانے پینے کی چیزیں بھی کیا آپ کو پسند تھی کیا پسند نہیں تھی, اس کو بھی امت کی رہنمائی کے لیے جمع کیا. ان احادیث کو بھی محنت و مشقت کر کے جمع کیا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اپنے استاد محمد بن حمید الرازی. محمد بن حمید الرازی یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ان اساتذہ میں سے ہیں جو ضعیف ہیں, ضعیف روات میں سے محمد بن حمید الرازی. وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم ابن المختار سے, انہوں نے حدیث نقل کی محمد ابن اسحاق ابن یسار المطلبی. محمد ابن اسحاق صاحب المغازی ہیں, مدینہ کے رہنے والے ہیں, اور ان کو صاحب السیر اور صاحب المغازی کہا جاتا ہے, چونکہ انہوں نے جو نمایاں کام انجام دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے غزوات جمع کرنے میں جو انہوں نے قربانی دی کسی اور نے نہیں دیا. مدینے کے رہنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ نبی علیہ السلام کے غزوات اور آپ کی سیرت
اور آپ کی زندگی کے احوال اکٹھا کیے جائیں۔ تو انہوں نے جہاں جہاں نبی علیہ السلام غزوات کیے تھے، یہاں جنگیں ہوئی تھی، جہاں گئے تھے، جدھر سے گزر ہوا تھا، یہ بیچارے اس زمانے میں بس زیادہ سے زیادہ سواری جو تھی خچر کی، گدھے کی اور اونٹ کی ہوتی تھی بس۔ یہ پانی کا مشق اپنے پیٹھ پر لٹکا لیتے، سر پر توشہ رکھ لیتے، اور پیپر جیسے آج بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ایک بستے میں ایک تھیلی میں ڈال کر لٹکا لیتے، اور پیدل چلتے جہاں جہاں اللہ کے رسول نے جنگ کی تھی اس میدان کو جاتے، دیکھتے میدان کتنا بڑا ہے، کہاں ہے، لوگوں سے پوچھتے سند کے ساتھ، فلاں آدمی جو ہے تابعی ہے، وہ صحابی کا شاگرد ہے، اس کے پاس جاتے، بھائی آپ کے استاد صحابی تھی، آپ کو کچھ معلوم ہے کہ جنگ کہاں کی تھی، کیسے آئے تھے؟ تو ایک ایک جگہ جا کر کے یہ گھوم گھوم کر کے نقل کرتے محمد ابن اسحاق۔ اسی لیے ان کو صاحب المغازی کہا جاتا ہے۔ سیرت پر مغازی غزوہ سے، جنگ سے سب سے بڑا جو کام کیا ہے یہ محمد ابن اسحاق ابن یسار ہیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل ایک زمانہ تھا ان کا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ محدث تھے اور یہ صاحب مغازی تھے، دونوں کا اپنا اپنا میدان تھا۔ لیکن محدثین کے ہاں ایک جملہ ہے، المعاصرہ سبب المنافرہ۔ ایک زمانے میں جب دو چار آدمی با کمال رہتے تو ان کے اندر کچھ نہ کچھ تھوڑی سے نوک جھونک، ناراضگی، کشیدگی، کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے آگے کا ہوتا ہے۔ ایک انسان دوسری نعمت سے محروم ہے تو اس کو کبھی کچھ ایسے دل میں خلش پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں آج کی طرح کی اس کے خلاف لکھنا شروع کر دیں اور جھگڑے اور لڑائی نہیں، لیکن ہوتا ہے، فطری طور پر ہے، اس سے انسان بری نہیں ہو سکتا۔ بس یہ ہے کہ اس کو استعمال نہ کریں۔ چیز یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسد میری امت کے سے چپکا ہوا ہے، کوئی حسد سے پاک نہیں ہو سکتا۔ کتنی بدترین چیز ہے حسد۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا، صاحب نے کہا کچھ نجات کا ذریعہ اپنا، فرمایا ہاں اس کو استعمال نہ کرو۔ ثلاث لازمات، تین چیزیں ہیں، ان میں ایک حسد ہے۔ حسد آپ کے ہو سکتا ہے آپ کا بھائی ہو، آپ کا پڑوسی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم میں یا مال و دولت میں، اولاد میں آپ سے زیادہ بنا دیا ہے، تو شیطان آپ کے دل میں اس کے متعلق کچھ نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے اور کامیاب بھی ہو جاتا ہے، یہی حسد ہے۔ تو اللہ رسول نے فرمایا اس کو تو ختم نہیں کر سکتے، لیکن اس کو کبھی استعمال نہ کرو، اس کے حق میں خوب دعائیں مغفرت کرو، جس سے کہ متعلق شیطان حسد پیدا کر دیتا، اس کے متعلق اس کے حق میں خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مغفرت کرو، یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ کہیں باہر گئے تھے، کہا جاتا ہے کوفہ وغیرہ کی طرف غزوات، تو وہاں لوگوں نے امام مالک کے متعلق پوچھنا شروع کیا، ماشاء اللہ آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ امام دار الہجرہ امام مالک کے پڑوس میں رہتے ہیں، جس کو دیکھیں امام مالک کے علم کی تعریف کر رہا تھا۔ ان کو ذرا غصہ آیا، کہا کیا تم لوگ امام مالک کرتے ہو؟ انا بیتار ہو، اس کے علم کا آپریشن کرنے والا میں ہوں۔ یہ بات کسی نے سنی اور امام مالک کو پہنچا دیا۔ آپ اس کو یہ سمجھتے ہو تو ایسے کہہ رہا تھا، انا بیتار ہوں کہ آپ کے علم کا اور ڈاکٹر میں ہوں، آپریشن کر دیتا ہوں۔ امام مالک کو غصہ ہے، کہا دجال من الدجاجلہ۔ امام مالک کو بھی غصہ ہے، دجال من الدجاجلہ، وہ جو دجال پیدا ہو گئے نا ان میں سے ایک دجالی بھی۔ اس کو اس لیے وضاحت کر دیتے ہیں ہم لوگ کہ امام مالک نے وہی کہا جاتا ہے معاشرہ سبب المنافرہ، یعنی ایک زمانہ جو ہوتا ہے اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں
امام مالک غصے میں کہہ دیے. امام مالک کے اس قول کو لے کر کے ان کو مجروح نہیں کہا جائے کہ نہیں امام مالک نے دجال کہا تو اس کی روایت کیسے قابل و قبول ہوگی. امام مالک نے کہا دیکھو امام مالک تک لوگوں نے محدود رکھا, امام مالک کی یہ جرح قبول نہیں. کیوں؟ مالک رحمۃ اللہ علیہ ضعیف نہیں کر رہے ہیں, غصے میں آ کر کے سامنے والے نے کہا تو آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے. امام مالک غصہ دجال میرے دجال ہے, وہ کیا ہمارے علم کا پریشر دجالوں میں سے دجال ہے. تو یہ غصے میں کہیں گے اس کو کبھی ضعف پر نہیں. ہاں ایک چیز ہے ان کے اندر ضعف میں, کیا کہتے ہیں مدلس, یعنی مدلس کا مطلب کبھی کبھار ایسے لوگوں سے روایت کر دیتے ہیں جن سے ملاقات ان کی نہیں ہے تو کہا جاتا اس کو مدلس. اگر یہ کہہ دیں ان فلاں لفظ ان کے ساتھ تو صحیح حدیث ضعیف ہوگی, اور اگر کہیں کہ سمیتو یا حدثنی فلاں تو یہ ان کی روایت صحیح ہوگی. چلو ان ابی عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر, اللہ اکبر, ہاں عمار بن یاسر کے پوتے. ان ربیع بنت معوذ ابن افرا, ربیع بنت معوذ ابن افرا, یہ نبی علیہ السلام کی بڑی قریب رہتی تھی. بعض لوگوں نے کچھ رشتہ بھی نقل کیا ہے, یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ کے دور کی رشتے میں خالہ لگتی کہا جاتا ہے, کچھ لوگوں نے نقل کیا. ربیع بنت معوذ بن افرا یہ جلیل القدر صحابیات میں سمجھی جاتی ہیں. یہ وہ خواتین اسلام ہیں جو ہمیشہ جنگوں میں جاتی تھیں اور کیا کرتی تھیں, جو میدان جنگ میں جو صحابہ شہید ہو جاتے, اگر مردوں کو موقع نہ لگے, لڑ رہے ہیں تو ان کو اٹھا کر کے کسی کنارے محفوظ جگہ میں لے جا کر کے مل کر کے اپنی اور سہیلیوں کو لیتے لے جا کر کے اس کو وہاں کرتے. لڑائی ہو رہی ہے, بعض صحابہ کرام کو تیر لگ گیا ہے, نیزہ لگ گیا ہے اور زخم پہنچ گیا ہے, تو اب اگر دوسرے صحابہ آ کر کے ان کے مرہم پٹی کرنے لگے تو دشمن کے مقابلے کے لیے, تو اسلام نے بھی اجازت دی تھی, اللہ رسول نے خاموشی اختیار کی. یہ اس مرہم پٹی والے کرتی تھیں. اس زمانے میں جیسے دوائیں ہوتی سمجھتے ہیں, لوگ تو نہیں جانتے ہوں گے, یہ جانتے ہوں گے کہ لازمی چیز ایسے تو ہاسپٹل نہیں ہوتے تھے, نہ اتنے آلات ہوتے تھے, اور وہی دواؤں کے جڑی بوٹی کچھ اناج غلہ ہوتے تھے. کسی درخت کی شالی ہوتی, کسی درخت کا پتا ہوتا ہے, کسی کا پھل ہوتا ہے, اور کمال کسی پھل کا بیج ہوتا ہے, کسی پھل کا چھلکا ہوتا ہے, کسی پھل کا گوتا. اللہ اکبر, گاؤں کے لوگوں کو سب معلوم رہتا تھا. یعنی آدھے سے زیادہ علاج تو گھر کی پرانی عورتیں یا پرانے لوگ, خاندان میں 2-4 آدمی وہی ڈاکٹر تھے, وہی طبیب تھے, وہی سب کر لیتے تھے. تو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ کتنا کلاڑی کٹ جائے, ہاتھ کٹ جائے, کئی ڈاکٹر کے نہیں جانا ہے, وہ اس درخت کی چھالی لینا ہے, پڑ رہا ہے, اور فلاں چیز کا تیل ہونا چاہیے, اس میں اس کو خوب ملاؤ, پھر بھر دو اس میں کپڑا جلا کر کے یا فلاں جلا کر کے راکھ اس کے. اللہ اکبر, سب کچھ وہی, نہ نرس کی ضرورت نہ کچھ. نرس کیا کرنا ہے, مرہم پٹی بدی ہے, خون پیپ میں چپک جاتا تھا وہ کپڑے, تو اس کا کھینچنا جان نکل جائے. تو اللہ ہم لوگ کیا کرتے تھے, ہمارے اوپر آئے تھے, ہم کیا مطلب اسی نیم کے پتا لیتے تھے, پہلے پانی میں خوب ابالتے تھے, گرم کرتے, جب ابل جاتا تو اسی نیم کے پتے میں کا ابالا ہوا پانی جو ہے گرم, اسی کو ڈالتے رہتے. تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈھیلا ہو کر کے پھر یہ حالات تھے. الحمدللہ آج تو کچھ نہیں, سب سے پہلے سوئی لگا دی, اس کو سن کر دیا, اب کاٹ ڈالو, پھر وہ درد کب ہوتا ہے 2-4 گھنٹے میں جب اثر ختم ہوا تب کر تھا, ورنہ کچھ نہیں. تو یہ بہت کچھ. تو یہ ربیع بن معوذ اس کی ماہرہ تھی. بتانا یہ تھا میدان جنگ میں
جو صحابہ کرام زخمی ہو جاتے تھے تو مرہم پٹی کرنے میں پیش رہتے تھے. اللہ اکبر. کوئی معمولی قربانی نہیں تھی. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ سواری پر لاد کر کے زخمیوں کو مدینہ تک پہنچانے کی کوشش کی, کبھی لاش اٹھائی ہے. کیوں؟ ایسی گھماسان لڑائی ہو رہی ہے کہ لاش مسلمان کی پڑی ہے تو وہاں دشمن کا مقابلہ کرے کہ یہاں آئے. تو یہ سارا کام یہ کرتے تھے. کون؟ ربیع بنت معوذ ابن افرا کے کارنامے تھے. یہ ان خواتین میں تھی جو یہ سارا کام کرتی رہیں. اور نبی علیہ السلام اسی لیے برابر جاتے تھے, یہ بھی آتے تھے. اور اس کا اندازہ اس سے لگتا ہے ماشاء اللہ کہ جس دن کی شادی ہوئی ہے تو رخصتی کی صبح کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے گھر آئے. رخصتی کی پہلی رات کی جو صبح ہوئی تو اللہ کے رسول ہمارے یہاں آئے اور آ کے ہمارے بستر پہ بیٹھے ہمارے بازو میں. اس سے پتہ چلے کہ آپ کی قرابت داری تھی. میں نے کہا کچھ خالہ جیسے لگتے تھے. بیٹھے کہتے ہیں اب وہ حدیث بھی یاد آ جائے گی کہ کچھ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں جو شادی کے موقع پر کچھ اشعار اور نظم, جس کو کچھ لوگ گیت کہہ دیتے تھے, قوم کے جنگوں کے لڑائی کے, ہے نا, وہ سب بیان کرتی تھیں. تو کہتے ہیں کہ نبی سب سے کنارے ہو گئے لیکن کچھ نہیں بولے. وہ پڑھ رہی تھی, شادی کے دن تھا اور ان کو بھی ڈر نہیں. چھوٹی جو بچیاں تھیں اللہ کے رسول آئے بند نہیں کہ پڑھتی رہی. پڑھتے پڑھتے اس میں سے کسی نے بڑی تیز تھی, اس نے کیا کہا دیا, وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. میرے اندر درمیان ایک ایسے نبی ہے جو کل کی خبر یعنی غیب کا علم جانتے. اللہ اکبر. دیکھا اللہ سے دائی یاد آئی, اس کو بند کرو. جو پہلے پڑھتی تھی اسی کی پڑھو, یہ نہیں پڑھو. اللہ اکبر. کیا خیال ہے؟ اس وقت بریلوی پیدا نہیں ہوئے تھے, منع کہہ دیتے, ان کو بھی فتویٰ لگا دیتے کہ وہ وہابی ہے. سمجھ گئے نا. آج خبر پرس بریلوی رضا خانی, ان کا عقیدہ جو نبی کو عالم الغیب نہ مانے, جو بشر نہ مانے, جو مختار کل نہ مانے, وہ اسلام سے خارج. ہندو مسجد میں جا سکتا ہے, یہودی عیسائی جا, لیکن ایسا مسلمان چلا جائے تو کہتے ہیں کہ اس کو مسجد کو سے دھلایا جائے گا اور مسجد کو کہ حمام, اور پھر اس میں کہیں کہیں تو ہے کہ پہلے تو 2000, اب تو میں نے سنا کہیں کہیں 25,000 جرمانہ لگا دیا ہے. کیوں؟ یہ ایسا انسان ہمارے مسجد میں کیوں آیا؟ اللہ اکبر. اس پر بھی لوگ کہتے ہی نہیں. کتاب و سنت پر عمل کرنے والے یہ متعصب ہوتے ہیں. یہ تو کبھی کسی بریلوی بھی آ جائے تو خوش ہوتے ہیں ہماری مسجد میں. ہاں, ہم نے کم سے کم دین کی باتیں تو سنے گا, کبھی دھلاتے نہیں وہاں. اللہ اکبر. تو اسی لیے بہت کچھ الحمدللہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. یہ ربیع بنت معوذ سے بات چلی تھی. تو ان کی عزت اللہ کے رسول کے نزدیک کتنی تھی؟ اندازہ لگائے کہ وہ رخصتی کی صبح ان کے گھر گئے, ان کی بستر پر گئے, برکت ہوئی, خوش تھی, یہ اللہ کے تسلی کی باتیں کی, مبارکبادی دی. تو یہی ربیع بنت معوذ بن افرا کہتے ہیں بعثنی معاذ بن افراء. ہاں, معاذ بعثنی ربیع بنت معوذ ابن افرا. یہ کہتے ہیں ہم کو معاذ ابن افرا نے بھیجا. رشتے دار ہو گئے نا, گھر ہی کا مسئلہ تھا. ہاں, بھیجا بقناع من رطب, ایک تھیلی میں یا ایک برتن میں رطب جانتے ہو نا, تازہ کھجور, خوش کھجور نہیں. کھجور کے بارے میں بتایا کہ رطب, تمر اور بسر, بالکل پکا ہوا رطب لے کر کے بھیجا. اور وعلیہ اجر من کسائن, اور اس کے ساتھ ذغبن, نبی علیہ السلام ایک خیار یا ایک ککری لے کر کے بھیجے جس کے اوپر رومے تھے. یعنی ایک ایسی سبزی, بیچ کہیں گے نا اس کو, بیچ کہتے ہیں نا, ہاں بیچ کا سب آ جاتا ہے, خضروات. تو ایک فواکہ میں ایک ایسا پھل بھیجا جس پھل پر
رومے تھے. یہاں آج بھی دیکھو بازار میں ہے, جاؤ تو اٹھاؤ گے تو جیسے آدمی کے سر کے بال کھڑے رہتے ایسے اس کے اوپر بال رہتے, بازار ملتا ہے. تو یعنی ہمارے جب ہم کو لے کر کے بھیجا معاذ بن افرا نے, چاچا لگ رہے ہیں نا کون ہو رہا ہے, تو لے کر کے بھیجا معاذ بن افرا, تو کھجور بھیجا, کھجور کے ساتھ وہ پھل بھی بھیجا جس کے اوپر روئیں تھے, بال تھے. سمجھ گئے نا. آج بازاروں میں ایسے بہت سارے پھل ملتے ہیں. ایک تو باقاعدہ ملتا ہے, ہاں ملتا ہے, بھنڈی والا نظر کم آتا ہے, لیکن وہ باقاعدہ روئیں نظر آتے ہیں جیسے ہوتے ہیں. بازار میں بہت سارے پھل ہیں اور لاتے بھی کبھی کھاتے اس کو. وہی پکا ہے تو وہی ٹھنڈے پھلوں میں سمجھا جاتا ہے. وہ پتہ نہیں یہاں کیا کہتے ہیں اس کو, اپنے یہاں تو نہیں آتا. تو اللہ اس کو بھی بھیجا. وَقَانَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم يُحِبُّ الْقِثَّةَ, اللہ کے رسول کو پھل بڑا پسند تھا. ہاں اب مارکیٹ بھی جائے تو خرید کر کے ملے گا, ایسے گول گول ہوگا تھوڑا سا, اور کبھی جیسے آلو, ایک تو گولا والا آلو ہوتا ہے اور دوسرا آپ دیکھیں گے گولو ایسے ہی آم کی طرح ذرا سا وہ لمبا ہوتا ہے, تو اس میں ہے دانا. فاتحتو بھی, میں لے کے آ گئی. کیا لے کے آئی؟ کھجور اور وہ پھل دونوں لے کے آئی. لے لیا اللہ رسول نے کہ آپ کے لیے بھیجا ہے. وَعِنْدَهُ حِلْيَةٌ, اور نبی علیہ السلام کے پاس سونے کا زیور رکھا ہوا تھا. اللہ اکبر, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال در دیکھو. وَعِنْدَهُ حِلْيَةٌ قَدْ قَدِبَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ, نبی علیہ السلام کے پاس بحرین کے مال غنیمت سے ایک وہ آیا ہوا تھا. کیا؟ حلیہ, زیور سونے کا. فَمَالَا يَدَهُ, تو نبی علیہ السلام نے وہ جو زیورات تھے اپنے ہاتھوں سے لیا, اور جتنا آتا اٹھا کے سب ہم کو دے دیا. اللہ اکبر. فَآتَانِيهِ, اللہ رسول نے ہاتھوں سے بھرا اور وہ سونے کی زیورات ہم نبی علیہ السلام نے ہم کو دے دیا. اس سے ایک اہم مسئلہ تو ثابت ہوا, جو باب چلا ہے کہ نبی علیہ السلام کو پھل بھی پسند تھا. اور اس کی بڑی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رطب بہت ہی زیادہ گرم ہوتا ہے, اور یہ خضروات جو ہوتی ہیں تقریباً ان میں اکثر جو ہے ٹھنڈی ہوتی ہیں. خاص طور خیار ہے, تربوز ہے, خربوزے گیا, سب ٹھنڈے ہی ہوتے ہیں. اور اللہ کا نظام بھی رہتا ہے, اس لیے یہ سارے پھل ہمارے یہاں گرمی میں پیدا ہوتے ہیں. کیا خیال؟ سارے پھل گرمی میں پیدا ہوتے ہیں یہاں تو, لیکن یہ اللہ کا نظام, سارے پھل ہمارے یہاں گرمی میں پیدا ہوتے ہیں. جتنی زیادہ گرمی ہوگی اتنی زیادہ. اور یہ خربوز تو آتے تو ذرا بارش شروع ہو جاتی ہے, تھوڑا اس کو پانی بھی چاہیے, لیکن تربوز جو ہے وہ تو خالص گرمی میں ہوتا. اس کو تو بس ندی کے کنارے, ہاں کھرے سب, جن کے لیے بس پانی چاہیے. زمین ایسی ہو جو ریتیلی ہو اور زمین سے پانی ان کو ملتے رہے, بس وہی پھل ہوتا ہے ان کا. اور سب تقریباً وہی زمین والی یا چھوٹے سے درخت والے. تو اللہ کے لیے پسند تھا, اللہ سے کھاتے رہے. اور مقصد کیا تھا کہ اس کی گرمی اور پھل کی, خیار اور ککڑی کی سردی ٹھنڈک دونوں مل کر کے نارمل ہو جائیں, نہ کھانے سے زکام ہو نہ اس کا. اللہ نے سب کچھ ایسے. ہم پہلی مرتبہ جب جامعہ شرفیہ سے پڑھنے کے فارغ ہونے کے بعد مدینہ یونیورسٹی جانے سے پہلے مالیگاؤں جب میں پڑھانے کے لیے گیا, محمدیہ کے اندر جو آج کیا جامعہ محمدیہ منصورہ بن گیا, پہلے گولڈن نگر میں تھا. تو یہ میں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے اتنا نظام رکھا ہے کہ اسی زمین سے پیدا ہونے والی ایک چیز سرد ہے, تو
اس کے سردی کو توڑنے کے لیے اللہ نے اسی زمین میں دوسرا پھل بھی پیدا کیا ہے. تو موز کھانے سے ٹھنڈی ہونے لگی. تو ڈاکٹر کے یہاں گیا اور شہر کا سب سے بڑا مسلمان ڈاکٹر, سب سے بڑا مسلمان ڈاکٹر, سب سے بڑا ڈاکٹر آدمی, 2-3 ہاسپٹل کا مالک ہے وہ, لیکن اس سے زیادہ بیچارے کبھی پروگرام میں جاتے ہیں تو پہنچ جائیں گے, وہ سمجھیے نا, دیندار ہیں. تو ان کے یہاں چونکہ آئے تھے, جماعت کے تھے, اور میں مدرس تھا, ان کی جامع مسجد خطیب تھا, تو پیسہ ویسا نہیں لیتے تھے. تو میں نے شکایت کی تو انہوں نے مٹھی بھری اور دے دیا کیا, الائچی کہتے ہیں نا, بڑی الائچی. کہا کہ کیلا کھائیں اور الائچی کھائیں, کیلا ٹھنڈا ہے اور اس کے ٹھنڈک کا توڑ اللہ نے اس الائچی میں رکھا. اللہ اکبر. تو یہ ایک مثال دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کہ انہی پھلوں کے اندر, یہی جو زمین میں پیدا ہونے والی غذائیں ہیں, ان میں ایک چیز سرد ہے تو دوسرے کو اللہ نے اس کی تاثیر کیا رکھی ہے, گرم رکھی. ایک قابض ہے تو دوسرا مستحیل ہے. کتنی غذائیں ایسی کھانے کے بعد وہ سخت ہوتی ہے, قبض ہوتا ہے. تو انہی پیداوار, زمین میں پیداوار ہونے والی کچھ ایسی بھی غذائیں ہیں کہ ان کو کھاؤ تو وہ یعنی وہ قبض دور ہو جاتا ہے اور پیٹ کی صفائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نظام ذرا دیکھو کہ سب کچھ اس زمین میں پیدا ہونے والی چیزوں میں اللہ نے رکھا ہے, اور یہی سارا علاج ہوتا تھا. اور کمال ہے کہ سارے علاج کا کوئی غلط بدن پر کبھی اثر نہیں ہو. آج معاملہ یہ ہے, تمہارا گردہ خراب ہو, ان کا کان خراب ہو, ان کا دانت خراب ہو, ان کے پیٹ خراب ہو, زیادہ سیریس ڈاکٹر سے تو پوچھا کوئی دوا تو استعمال نہیں کرتے آپ. سب سے پہلے ڈاکٹر پوچھے آپ دوا کیا استعمال, کیوں اس کو معلوم ہے کہیں ایسا نہ ہو ہاں دوا نے. اللہ اکبر, یہ بہت بڑا نظام. لیکن یہ اللہ تعالیٰ جو نیشنل بنایا اس میں کچھ نہیں, اللہ کے رسول کی سنت سے یہ بڑا اہم مسئلہ ثابت ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ثابت ہو گئی, نبی کا بڑا اعلیٰ درجے کا اخلاق ذرا دیکھو. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب بھی تمہارے ساتھ کسی کو احسان کرے, تمہارے پاس کوئی گفٹ ہدیہ بھیجے تو فکافئوہ, تم بھی اس کا کیا کرو, بدلا دو. کبھی اس کا برتن خالی واپس نہ کرو. ہم تو پاسپورٹ میں جو آ جاتے ہیں ہمیشہ دو اس کو, ہمیشہ گفٹ کا بدلا. اور اللہ اگر تمہارے پاس فَإِن لَمْ تَجِدُوهُ, ایسے بھی حالات ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز دینے کے لائق نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے تو ہے لیکن اس کے ہاں اس کے شان کے لائق نہ ہو. تو اللہ رسول نے کیا فرمایا, فَإِن لَمْ تَجِدُوهُ, اگر اس کے گفٹ اور ہدیے کے بدلے کچھ ہدیہ نہیں دینے کی طاقت ہے تو اس کے لیے اتنی دعا کرو کہ اس کا حق ادا ہو جائے. کتنی پیاری تعلیم تھی, کاش کہ مسلمان اس پر عمل کرتے. آج ایک بڑا طبقہ ہے, لے لیا کوئی بات نہیں, جا بھائی ٹھیک ہے. اور ایک بڑا طبقہ ایسا ہے اگر من پسند گفٹ آیا تو ٹھیک ہے دیا, اس کے اسٹینڈرڈ اس کے معیار آیا تو ٹھیک ہے نہ بھائی, اس کی تو ضرورت ہمارے یعنی ہم لوگ اس کو نہیں استعمال کر لیا. یعنی حقارت کے ساتھ اس کو لوٹانے کا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے. یا وہیں اسی کے سامنے ایسا جملہ کر دیتے ہیں کہ معلوم پڑتا ہے انہیں اس کی آنسر تو توہین ہو جاتی. اسلام نے اس کی اہمیت دی, خوشی کے ساتھ کسے دیا, وہ بیچارہ دینے والا اپنی حیثیت سے دے رہا ہے, اس کے دل کو دیکھو, اس کے اخلاص کے دیکھو, خوشی سے اس کو قبول کرو, رکھ لو, اس کو تم اس سے زیادہ ہدیہ دے دو یا دعا دے دو. ناراضگی کی بات نہیں ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام اللہ اکبر وہ زیورات ہی اٹھا کر کے دے دیا, جاؤ. یہ بہت بڑی ایک مثال ہے, اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں نے جب جا کر کے اللہ رسول کا جب یہ سخاوت دیکھی تو جا کے کیا دیکھا, کہا محمد یوتی عطان, محمد تو دیتے ہی رہتے, کبھی ان کا گھٹتا ہی نہیں. اللہ اکبر, دیتے ہی رہتے ہیں وہ,
کبھی ان کا غم ہوتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا تھا, آپ دیتے رہتے تھے. اسی لیے ایک چیز اور یاد رکھیے گا, جو کہا جاتا ہے کہ نبی یہ لوگ بہت زیادہ غریب تھے, الحمدللہ کبھی تنگی رہتی تھی لیکن بعد میں اتنی دولت آتی تھی, سب بچا کر کے رکھتے تو بہت دولت مند. خوبی یہ تھی کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے پاس جو آتا تو سوچتے تھے سب سے بہتر موقع ہے, اب آیا ہے, اس سے جنت خرید لو. بڑے بڑے لوگ میدان خیبر میں جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا تو نبی علیہ السلام نے جب مال غنیمت تقسیم کی تو بہت اچھی زمین جو تھی عمر فاروق کو بھی مل گئی. عمر فاروق کو ملی تو کہتے ہیں یہ زمین کیا کریں گے, کھجور کا پھل ہی ملے گا. توڑو ہی یا رسول اللہ, زندگی میں اس سے بہتر مال مجھے نہیں ملا تھا. تو اللہ سمجھ کیا, تو کہتے میں چاہتا ہوں کہ اس کو اللہ کے راہ میں صدقہ کر دو. آتا تھا لیکن وہ بچا کر کے رکھتے نہیں تھے. اللہ بہت دیتا تھا لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے جنت حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ کی رضا کی بڑی فکر ہوتی تھی. تو نبی علیہ السلام نے پورا اٹھایا, ایسے بھرا اور سونے سے, اور ان کو جاؤ لے کے جاؤ. لے کے گئی اور جانے کے بعد دیکھا تو پورے گھر والے حیرت میں, تم کو ایک ہی مرتبہ اتنا مل گیا. اب یہاں یہ ہے کہ اللہ رسول نے زیور کیوں دیا, سونا کیوں, لازمی چیز ہے. ایک ہی گھر سے آیا تھا تو اللہ رسول نے ان کو وہ چیز دی جو ان کے کام کی تھی. زیورات تو مرد استعمال نہیں کریں گے نا, آپ تو استعمال کر لیں گے, ہاں کر لیں گے. ہو بھی سکتا ہے کہ بھائی پارٹنر شپ وہ ہے نا, خریدے ہیں تو ایک دن تم پہنو, دوسرے دن ہم, تو ایک دن کہیں باہر جا رہے ہیں تو کیا میڈم پہنے گی, اور پھر کہیں دوسرے دن کہیں مسٹر کو جانا ہے کسی پارٹی, تو مسٹر پہن کے چلے جائیں گے. تو عورت کیا ہے, یہ عورتوں کی چیز تھی, تو اللہ کے رسول نے عورت ہی کو دیا, انہی کے کام کی چیز دی. چلو حدیث نمبر 203. قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا شریک بن عبداللہ, آگے کیا ہے, القاضی, ہاں, عن عبداللہ ابن محمد ابن عقیل عن الربیع بنت معوذ بن افرا, پھر ان شہری سے, اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقناع من رطب واجر ذغب, نبی علیہ السلام کے پاس کھجور لے کر کے آئی تازہ, اور ایسی ککڑی لے کر کے آئی جو بال والی تھی. اللہ رسول نے فآتانی ملء کفیہ حلیا او قال ذهبا, تو نبی علیہ السلام نے تحفہ تو لے لیا اور اپنی ہتھیلی بھر کر کے ہمیں سونا دے دیا, وہی پہلی والی ہے. چلو اس پر یہ حدیث پوری باب مکمل ہو گیا کہ نبی علیہ السلام فواکہ استعمال کرتے رہے, اور فواکہ استعمال کرنے بڑا کمال آپ نے کیا تھا کہ دنیا والوں کے لیے کے سامنے ایک ایسا ریکارڈ پیش کر دیا, ایک ایسا اسوہ کہ کھانے میں آپ اعتدال, 2 غذائیں ہوتی, ایک میں شدت ہے اور دوسرے میں نرمی ہے, تو اللہ رسول دونوں کو ملا کے استعمال کرتے تھے تاکہ شدت کا ضرر دور ہو جائے, اور جو ٹھنڈک ہے, ٹھنڈی غذا ہے, اس کی ٹھنڈک سے نزلہ زکام نہ ہو جائے آج کے اس طرح میں. تو یہ بہت ہی بہترین اسوہ ہے نبی علیہ السلام کا. چلو باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.